اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج کی کلاس کے اندر میں اور آپ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132، 133 اور 134 کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا، اور اسی کی وصیت کی۔ اس سے مراد یعنی اسلام، جو پیچھے اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر جس کا ذکر کیا ہے، اسی اسلام کی وصیت کی ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یا بنیہ، کیا انہوں نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم الدین، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن، پس تمہیں موت نہ آئے، الا مگر، وانتم، تم ہو، مسلمون، مسلمان، ام کنتم، کیا تم تھے، شہداء، حاضر، اذ حضر، جب آئی، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، اس وقت انہوں نے کہا، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، تو انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ کی۔ آباء و اجداد میں کون کون تھے؟ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، الہ واحدہ، ایک ہی الہ کی، ونحن لہ، اور ہم اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں، مطیع اور فرما بردار ہوں گے۔ تلک، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہ امتن، ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر چکی ہے، لہا، ان کے لیے، ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، ولکم، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، ولا تسألون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما، اس چیز کے بارے میں، کانو، تھے وہ، یعملون، عمل کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ نقل فرمایا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے آخری جو وصیت کی وہ اس بات کے اوپر کی تھی کہ اصل جو دین ہے وہ یہودیت ہی ہے، ہمارے ہی انہوں نے جو ہے فیورٹ اور ہمیں پسند کر کے وہ گئے ہیں، اور یہودیت وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید کے اوپر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ انہوں نے تو اس بات کی وصیت کی تھی کہ اسلام کی، دین اسلام کی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو، اور تم جو ہے جو دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا یہ دعویٰ باطل اور جھوٹا ہے۔ دوسرا جو ہے اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وصیت بنیادی جو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے بچھڑ رہا ہوتا ہے، جانے لگتا ہے، تو اس وقت جو وہ بات یا کوئی ایسا جملہ کہتا ہے، اس کو لغتاً یا بنیادی طور پر وصیت کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ جو ہے ضرور بضرور پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بعض ایسے مقامات پر اس کا معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ عام روٹین میں بھی اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو یا کوئی نصیحت یا وصیت کرتا ہے تو اس کو بھی دیکھیں، اولاد سے جو ہے والدین شروع سے جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آخری وقت تک وہی اپنے اولاد کو وصیتیں کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی زندگی اینڈ ہو جاتی ہے،
تو اس لیے مفسرین کلام نے لکھا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وصیت وہی ہوتی ہے جو انسان آخری وقت کرے، اس سے پہلے بھی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ بھی وصیت جو ہے شامل ہوگی، اسے بھی آپ وصیت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ سے جو بات پتہ چلتی ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں والدین کی اور اولاد کی آپس کے اندر کتنا یہاں پر گہرا تعلق ہے۔ میری اور آپ کی جو ہے آج معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ جو ہی میری اور آپ کی اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو میں اور آپ ان سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، نہ والد اپنی اولاد سے سیدھے طریقے سے کوئی اس سے بات کرتا ہے مسکرا کر، اور نہ بیٹا، وہ اپنے جو ہے منہ چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور والد صاحب اپنے منہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ کتنا گہرا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، اچھی تربیت ان کی کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو میرے اور آپ کے اندر یہ خامی ہے کہ ہماری اولاد تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تو ہم نہ تو ان کے ساتھ کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، نہ کوئی اچھے طریقے سے ان سے بات کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، وہ اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، ہم اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے درمیان ایک ناتعلقی والا معاملہ آ جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میری اور آپ کی اولاد بعد میں بڑی ہو کر میری اور آپ کی نافرمان بن جاتی ہے۔ اور دیکھیں جب یہ نبی اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے حال احوال جان رہے ہیں، ان کو اچھی تربیت کر رہے ہیں، تو آگے ان کی اولاد کی دیکھیں کہ کتنی اطاعت و فرما برداری ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قالوا نعبد الہک، کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے الہ کی عبادت کریں گے، لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر ان کی اولاد نے اطاعت و فرما برداری کی حد کراس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ کی جو ہے عبادت کریں گے، حالانکہ جو ان کا الہ تھا اور جو ان کا الہ تھا، الہ تو ایک ہی تھا، لیکن انہوں نے دیکھیں کہ کتنی اطاعت و فرما برداری والا جو ہے معاملہ لے کر آئے کہ یعقوب علیہ السلام ہے ہمارے والد صاحب، ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، یعنی اور اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے، ان کو اپنے پاس بٹھائیں گے، تو پھر میری اور آپ کی اولاد بڑی ہو کر بھی میری اور آپ کی فرما بردار ہوگی اور اطاعت والا معاملہ ان کے اندر پایا جائے گا۔ لیکن اگر میں اور آپ ان کی تربیت دین کے حوالے سے نہیں کریں گے، میں اور آپ اگر معاشرے کے اندر دیکھیں تو ہماری دینی لحاظ سے ہم اولاد کی کوئی تربیت اس طرح کی نہیں کرتے۔ کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہم دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، دین کے حوالے سے اپنے بیٹوں کو پیچھے کر دیتے ہیں خود بخود، اور اسی وجہ سے پھر بعد میں جب ہم جوان بیٹے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، جس طرح گزشتہ دنوں کے اندر ایک اسلام آباد کی یونیورسٹی کا طالب علم پنجاب سے جو ہے اس کے والد صاحب بوڑھے، اور آپ کو پتہ ہے جب دیہات سے جو لوگ آتے ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ بڑا سادہ سا ہوتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ بوڑھا والد اپنے بیٹے کو دور دراز پنجاب سے جو ہے ملنے کے لیے آتا ہے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے اندر، تو جو ہی اس کی ملاقات اپنے بیٹے سے ہوتی ہے بڑے تحفے اور تحائف لے کر والد اپنے بیٹے کے پاس پہنچتا ہے ملاقات کے لیے۔ تو جب اس کا بیٹا اس کے ملاقات کے لیے آمنے سامنے ہوا تو اس کے دوست بھی ساتھ تھے، تو اس بیٹے نے جب دیکھا کہ میرے والد صاحب بسیدہ کپڑوں کے اندر آئے ہیں، ان کی حالت جس طرح ہم روٹین کے اندر دیہات کے لوگوں کی روٹین اور ان کا لباس تھوڑا سا نارمل اور سادہ سا ہوتا ہے، ان کی طبیعت بھی، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اب میرے دوست دیکھ کر جو ہے میرا مذاق اڑائیں گے، تو اس نے اپنے دوستوں کو کیا کہنے لگا کہ یہ ہمارے گھر کا نوکر ہے، نعوذ باللہ۔ یہاں تک ہماری حالت پہنچ چکی ہے۔ تو جب یہ دیکھیں کہ یہ وجہ بنیادی پیچھے میں اور آپ خود ہیں کہ جب ہم بچپن کے اندر اپنی اولاد کی تربیت دین کے حوالے سے نہیں کرتے تو پھر وہی اولاد بڑی ہو کر یہی میرے اور آپ کے سامنے واقعات آتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیات مبارکہ سے مجھے اور آپ کو جہاں پر دوسرے سبق ملتے ہیں وہاں پر مجھے اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسے ہی کریں جس طرح یہ نبی اپنی اولاد کی کر رہے ہیں، اپنے پاس بٹھا رہے ہیں ان کو دین کے حوالے سے۔ اور تیسرا مسئلہ مجھے اور آپ کو ان آیات مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی کتنی اہمیت ہے۔ اسلام یہ جو ہمیں بنایا اور ہم نے بس قبول تو کرنے، ہمیں مشکلات کاٹی نہیں ہیں، اس کے حوالے سے
بس ہم پیدا ہوئے مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں تو کل قیامت والے دن 6 یا 7ویں پارے کے اینڈ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ کفار لوگ، جو کافر غیر مسلم، قیامت والے دن ان کو اس اسلام کے اوپر اتنی حسرت ہوگی کہ وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کہیں گے اللہ اگر تو یہ زمین اور آسمان، یہ زمین ہمارے لیے سونے کی بنا دے تو ہم وہ زمین جتنا سونا تجھے دے کر فدیہ، ہم اسلام کی خاطر جو دنیا کے اندر ہم اسلام قبول نہیں کر سکے وہ ہم آپ کو فدیہ دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آج کسی قسم کا فدیہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان آیات مبارکہ سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ہمیں بھی موت جو ہے اسی اسلام کے اوپر آنی چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے 4 پارے کے اندر فرمایا کہ حق تقاتی، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں بھی موت، اے امت محمدیہ تمہیں بھی موت اس حالت کے اندر آئے کہ تم اسلام کے اوپر ہو، تمہاری موت اسلام کے اوپر ہو. تو اللہ رب العالمین سے ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری موت جو ہے اسلام کے اوپر ہو. آخری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا جو دعویٰ تھا، وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہماری نسبت انبیاء کے ساتھ ہے، کیونکہ جو اس بنی اسرائیل تھی، یہودی تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو یہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہماری نسبت بہت اعلیٰ ہے، ہمارا خاندان جو ہے نبی کا خاندان ہے، اس لیے قیامت والے دن ہم تو کامیاب ہی ہو جائیں گے اور ان کے اعمال بھی ہمیں فائدہ دیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس دعوے کی تردید فرمائی کہ لہا ما کسبت، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم عمل کرو گے وہ تمہیں فائدہ دیں گے. ان کے اعمال ان کو فائدہ اور تمہارے اعمال تمہیں فائدہ دیں گے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی جو اگلی ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کی راویہ ہیں سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ان کے جو ہے والد صاحب کا نام ابو امیہ تھا، اور یہ ابو عبداللہ حجر بن اسد المخزومی کی زوجیت میں پہلے تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں شوال کے مہینے کے اندر ان کو اپنی زوجیت کے اندر لے کر آئے، اور یہ ہماری گویا کہ ماں بن گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں. انہوں نے غزوہ احد کے اندر جو ان کا زخم ہوا تھا، ان کے اوپر آیا تھا، ان کے جسم کے اوپر، تو اسی زخم کی وجہ سے یہ پھر وفات پا چکی تھی اور جنت البقیع کے اندر ان کو جو ہے دفن کیا گیا. تو یہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی، وہ لوگ یشربو، جو پیتے ہیں، فی اناء الفضۃ، چاندی کے برتنوں کے اندر کوئی چیز جو ہے پیتے ہیں، انما، بے شک وہ اس عمل کی وجہ سے، یجرجرو، یہ جرجرتن جیسے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو جو پانی پیتے وقت اکثر یا کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، تو ہمارے گلے سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو جو ہے جرجرتن کہتے ہیں عربی کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چاندی کے برتنوں کے اندر کھاتے اور پیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر، فی بطنہ، اپنے پیٹ کے اندر، نار جہنم، جہنم کی آگ بر رہی. تو یہ ان لوگوں کے لیے وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر سنائی ہے جو چاندی کے برتنوں کے اندر کھانا پینا اپنا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چاندی کے اور سونے کے برتنوں کے اندر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.